الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل عزت تکریم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پوری دنیا میں مجھ جیسے طالب علم کو سننے والے میرے متعلقین متوسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس چیز پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے اندر آنے والی ایک قرارداد ہے۔ مارکیٹ کے اندر حال ہی میں 3 کتابیں ایسی آئیں کہ ان کتابوں کے اندر گستاخانہ مواد موجود تھا اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین عفیفہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان ذاتی گرامی کے متعلق نازیبا الفاظ کہے گئے۔ پہلے بھی اس سے متعلق قرارداد پنجاب اسمبلی میں آئی، مگر ابھی خصوصی جس شخصیت کی کوشش سے، کاوش سے، جد و جہد سے یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی، آج ہم خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں، ان کی عظمت کو سلام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے اسمبلی میں کہ ناموس رسالت کی خاطر، ناموس صحابہ کی خاطر، ناموس اہل بیت کی خاطر، دین کی خاطر، توحید کی خاطر، جان، کرسی، مال، وقت، جو سب کچھ لگ جائے تو یہ ہمارے لیے عزت اور سعادت کی بات ہے۔ یہ شخصیت ہیں جناب چودھری پرویز الہی صاحب، جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں، اور ان کی کوششوں سے، کاوشوں سے یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے پاکستان کے اندر ان چیزوں سے، ایسا قانون لانے سے، ایسے لوگوں کو پکڑنے سے، ان کی سرزنش کرنے سے، ان کو گرفت میں لانے سے، انہیں قانون کے کٹہرے میں لانے سے دیر پا امن ہوگا۔ مگر ہم اس سے اگلا مطالبہ کرنے جا رہے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اگلی بات یہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو گلوز ہیں، گلوز تو استعمال ہو جاتے ہیں، مارکیٹ میں ایسے کتب خانے موجود ہیں جو پیسے لے کر ایسی کتابیں شائع کر دیتے ہیں۔ اصل میں بیک گراؤنڈ پر وہ داستانوں کے اندر، گلوز کے اندر وہ ہاتھ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن یہ سب کچھ کرواتے ہیں۔ اس کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے لیے پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اور یہ سارا نظام پاکستان میں ہوتا ہے۔ ہم بڑے عرصے سے یہ احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہماری آواز زندگی کے آخری سانس تک یہ ہوتی رہے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات گرامی میں سے کوئی ایک شخصیت بھی ہو، اہل بیت اعظام میں سے کوئی ایک شخصیت بھی ہو، ان میں سے کسی ایک کا گستاخ، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مشرب سے ہو، اس کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، اور اس قانون کو قومی اسمبلی سے بھی، سینٹ سے بھی، اور پاکستان کی تمام اسمبلیوں سے پاس کروا کر سامنے لایا جائے، تاکہ پاکستان کے اندر دیر پا مستقل دائمی امن قائم ہو۔ اور وہ قانون یہ ہے کہ اسے سزائے موت دی جائے، وہ کوئی بھی گستاخ ہو جو ختم نبوت کا منکر ہو، یا ختم نبوت کا گستاخ ہو، عقیدہ ختم نبوت کا گستاخ ہو، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو، ناموس صحابہ کو ہو، ناموس اہل بیت کا ہو، اس کا کوئی بھی گستاخ ہو، اس کے لیے سزائے موت کا قانون بنایا جائے اور اس پر عمل درآمد کرایا جائے۔ پاکستان کے اندر دیر پا امن کے لیے یہی کوشش، کاوش ایک بہترین عمل ہے، اور ہم پاکستان کے قومی سلامتی اداروں سے اور پاکستان میں جتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں، وہ یہ مطالبہ دیوبندیوں کی طرف سے، اہل حدیثوں کی طرف سے، اور بریلوی مکتبہ فکر، تمام مکاتب فکر، کوئی حنفی ہے، شافی ہے، مالکی ہے، سبھی کی طرف سے یہ ایک متفقہ مطالبہ ہے کہ اس قسم کے جتنے لوگ ہیں ان کے خلاف سزائے موت کا قانون بنا کر انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے، انہیں گرفت میں لایا جائے، تاکہ پاکستان کے اندر دیر پا امن حاصل ہو۔ باقی بھی جتنے اراکان اسمبلی ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی جتنے لوگ ہیں، ان سے پر امید ہیں کہ وہ بھی ناموس رسالت کی خاطر، عقیدہ ختم نبوت کی خاطر، ناموس صحابہ اکرام، ناموس اہل بیت کے لیے اسی طرح کی کوشش، کاوش، جد و جہد اپنا ایمان سمجھ کر اپنی آخرت کے لیے یہ کوشش، کاوش کرتے رہیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔